اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو بالصبری صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا اور نہ کہو تم لمن یقتل فی سبیل اللہ ان کے بارے میں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، نہ کہو تم اموات مردے، بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے کسی نہ کسی چیز میں خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوروں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین الذین اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالی ہی کے ملک ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وہی لوگ ہیں ان پر خصوصی رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور عمومی رحمت ہے، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ صبر اور نماز سے مدد لینے کا مطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہاں بعض ان پڑھ لوگ یعنی بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مدد لینی ہے اور نماز سے مدد لینی ہے، اور صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد لینی جائز ہے، ولی بھی غیر اللہ ہیں، نبی بھی غیر اللہ ہیں، تو سب سے مدد لینی جائز ہے۔ لیکن یہ لوگ تفسیر قرآن پاک کی تحریف کرتے ہیں، اس لیے کہ صبر پر جو حرف با داخل ہے اور بالصبری کا معنی ہے صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے تم نے مدد لینی ہے، تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی بلکہ ان کے ذریعے مدد مانگنی ہے۔ اور مانگنی کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے واللہ المستعان، اور اللہ تعالی واللہ المستعان
اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اور ہم وطروں میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد صرف رب تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مستعان صرف پروردگار ہے۔ ہاں یہ عبادتیں ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، نماز خود عبادت ہے، ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرض نماز ہو یا وتر واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا نفل ہو یا تہجد اشراق، جمعہ یا عید، کوئی بھی نماز اس سے خالی نہیں ہے کہ جس میں رب تعالیٰ سے وعدہ نہ کرتے ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ہمیں یہ ایسا سبق پڑھایا گیا ہے کہ اس کو تم نے کسی رکعت میں نہیں بھولنا۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ادھر ادھر بھٹکتا پھرے تو پھر وہ معذور نہ ہوگا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کے مواقع میں سے اہم جو موقع ہے وہ موت کا ہے، اور خصوصاً جب کہ موت طبی نہ ہو بلکہ قتل ہو تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔